السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 سورت سواد کی آیات نمبر 1 تا 14 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صاد والقرآن ذي الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وَأَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب۔
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اس نامور قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، تو اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی۔ یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ یہ ایک ذلیل لشکر ہے، انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چو میخا کرنے والا فرعون اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے، یہ ہیں وہ گروہ۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، تو میرا عذاب لازم ہوا۔ معزز ناظرین، اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ سواد کی شروع سے تفسیر۔ سورہ سواد اس کا نام سورہ داؤد بھی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں 5 رکوع، 88 آیتیں اور 732 کلمے اور 3067 حروف ہیں۔ جو شرف والا ہے کہ یہ کلام معجز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ یعنی آپ کی قوم سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، اسی استکبار اور انبیاء کی مخالفت کے باعث۔ یعنی نزول عذاب کے وقت انہوں نے فریاد کی کہ خلاص پا سکتے، اس وقت کی فریاد بیکار تھی۔ کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔ یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان نزول، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور کافروں کو نہایت رنج ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے قریش کے عمائد اور سر بر آوردہ 25 آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابو طالب کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے سرداروں اور بزرگوں، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو۔ ابو طالب نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے۔ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کی بدگوئی کے درپے نہ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے عرب و عجم کے مالک و فرما روا ہو جاؤ؟ ابو جہل نے کہا کہ ایک کیا ہم 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کی مجلس سے آپس میں یہ کہتے۔ نصرانی بھی 3 خداؤں کے قائل تھے، یہ تو ایک ہی خدا بتاتے ہیں۔
اہل مکہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں صاحب شرف و عزت آدمی موجود تھے، ان میں سے کسی پر قرآن نہ اترا، خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کہ اس کے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک و تکذیب و حسد کچھ باقی نہ رہتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے، لیکن اس وقت کی تصدیق مفید نہ ہوتی۔ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہیں دیں؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے؟ حسب اقتضائے حکمت جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کسی کو اس میں دخل دینے اور چون چرا کی کیا مجال؟ اور ایسا اختیار ہو تو جسے چاہیں وہی کے ساتھ خاص کریں اور عالم کی تدبیر اپنے ہاتھ میں لیں، اور جب یہ کچھ نہیں تو امور ربانیہ و تدابیر الہیہ میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ انہیں اس کا کیا حق ہے؟ کفار کو یہ جواب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت و مدد کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی ان قریش کی جماعت انہی لشکروں میں سے ایک ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مقابل گروہ باندھ کر آیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، اس سبب سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہی حال ان کا ہے، انہیں بھی عزیمت ہوگی۔ چنانچہ بدر میں ایسا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان قوموں کا ذکر فرمایا جو کسی پر غصہ کرتا تھا تو اسے لٹا کر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کھینچ کر چاروں طرف کھونٹوں میں بندھوا دیتا تھا، پھر اس کو پٹواتا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا۔ جو شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے، جو انبیاء کے مقابل جتھے باندھ کر آئے، مشرکین مکہ انہی گروہوں میں سے ہیں، یعنی ان گزری ہوئی امتوں نے جب انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تو ان پر عذاب لازم ہو گیا، تو ان ضعیفوں کا کیا حال ہوگا جب ان پر عذاب اترے گا، یعنی قیامت کے نفخہ اولی کی جو ان کے عذاب کی میعاد ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ختم نبوت کے صدقے ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو، اس قرآن پاک کے چینل کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر مجھے اور آپ تمام دوستوں کو جو اس پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔